السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو قرآن پاک تراویح میں پڑھا گیا ہے اس کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ جیسے کہ سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہے جو قرآن کریم کا مکمل خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مختصر سی صورت میں جو الفاظ کے اعتبار سے صرف 7 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن معنی اور مضمون کے اعتبار سے اس میں بہت وسعت ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے پورے دریا کو ایک کوزے میں سمو دیا ہے۔ بہرحال یہ سورۃ الفاتحہ جس کے مختلف نام بھی آتے ہیں، جیسے کہ سورہ شفا بھی ہے، لہذا اس سورت میں بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت کا خیال کرتے ہوئے اس سورت کا عنوان ہمارے ذہن میں جو آیا وہ یہ ہے کہ سیدھے راستے کی ہدایت۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان میں تقسیم کی ہے۔ اوپر کی آیتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو مخاطب فرمایا ہے، اور پھر نیچے کی آیتوں میں بندہ اپنے رب سے التجا کرتا ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو سیدھا راستہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ سیدھے راستے کا مل جانا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسی راستے پر چل کر انسان اپنی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ سیدھا راستہ قرآن کے بیان کے مطابق حضرات انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ اس کے برخلاف یہود و نصارہ کا راستہ، ان کا طور و طریق اور ان کا رہن سہن جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اب ہر انسان اپنے بارے میں غور کر لے کہ کس راستے پر چل رہا ہے، جنت کے یا جہنم کے۔ سورہ بقرہ کا خلاصہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جو مختلف عنوانات سے آتا رہے گا آیتوں کی روشنی میں۔ پرہیزگاروں کی صفات۔ قرآن کریم نے پرہیزگاروں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب کی ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں جن کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، نماز کو اس کے تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، قرآن کریم اور دوسری تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا ہر ایک مسلمان کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان صفات والوں کو قرآن کریم ہدایت یافتہ اور کامیاب قرار دیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ایمان ایک کسوٹی ہے، ترازو ہے، ایک پیمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان بنانے کی ہر وقت فکر کرنی چاہیے۔ جھوٹ بولنے کا وبال۔ جو لوگ دوہری پالیسی اختیار کرتے ہیں، جیسا منہ ویسی بات کرتے ہیں، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ آج بھی خدا جانے ایسے کتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو اسی طریقے کو اختیار کرنا بڑی عقل مندی کی بات سمجھتے ہیں، جبکہ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے اور اس کی وجہ ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا ہے۔ حالانکہ کفر اور نفاق ان کا سب سے بڑا جرم تھا، لیکن دردناک عذاب کا سبب ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا۔ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا، بری عادت نے ان کو کفر و نفاق تک پہنچا دیا تھا۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جن نعمتوں سے نوازا تھا ان میں سے چند یہ ہیں۔ فرعون کے سخت عذاب سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا۔ بنی اسرائیل
بچھڑے کو معبود بنا کر پوجنے لگے تھے، تو سچی توبہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ انہوں نے ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی فرمائش کی، تو اس گستاخی کی وجہ سے بجلی گرا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ وادی تیہ میں جو بالکل کھلا میدان تھا اور کوئی بھی کھانے پینے کی چیز موجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچنے کے لیے ان پر بادل کا سایہ کیا اور کھانے کے لیے بغیر کسی محنت و مشقت کے من و سلوہ عطا فرمایا۔ اور جب انہوں نے پانی کی درخواست کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے عطا کیے تھے کہ وہ فرما بردار اور شکر گزار بنے، لیکن افسوس کہ انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ احکام الہی میں حیلہ بازی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتہ کا دن صرف عبادت کے لیے مقرر کیا تھا اور شکار وغیرہ کرنا حرام قرار دیا تھا، مگر انہوں نے حیلہ بازی کے ذریعے شکار کو اپنے لیے جائز کر لیا، جو ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ احکام الہی میں حیلے بہانے تلاش کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں بنانا چاہیے، جیسا کہ اس زمانے میں سود جیسی حرام چیز کے استعمال میں مختلف تعویلوں، حیلوں، بہانوں اور نت نئے طریقوں سے گنجائش نکال کر اس کے استعمال میں بے احتیاطی عام ہوتی جا رہی ہے۔ پرہیز کرنا چاہیے۔ گناہوں سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل اللہ تعالیٰ نے بہت نرم و نازک بنایا ہے، لیکن یہی انسان جب گناہوں اور نافرمانیوں میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کا دل بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پھر نہ تو وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور نہ اس کی آنکھوں سے آنسو کا کوئی قطرہ نکلتا ہے، اور یہ بدبختی کی نشانی ہے۔ اس لیے آدمی کو گناہوں سے حد درجے احتیاط کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ والدین اولاد کے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب ہے۔ ماں باپ اولاد کے ساتھ جو کچھ احسان کرتے ہیں وہ کسی بدلے کی خواہش میں نہیں ہوتا۔ اولاد کی تربیت سے ماں باپ کبھی اکتاتے نہیں، اولاد کو ہر طرح سے سکھانے اور پڑھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اولاد کی ترقی پر حسد بھی نہیں کرتے، ہمیشہ اولاد کو اپنے سے زیادہ ترقی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ والدین کی تعظیم اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہر حال میں لازمی اور ضروری ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، اچھے ہوں یا برے۔ اولاد کو اپنے ماں باپ کے حق میں دنیا و آخرت کی بھلائی و کامیابی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ غیر مناسب الفاظ سے بچنا۔ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعینا کہتے تھے، جس کے اصلی معنی ہے کہ آپ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن یہود کی زبان میں یہ گستاخانہ کلمہ ہے جس کے معنی احمق، جاہل، بے وقوف کے ہیں۔ یہودی گالی دینے کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ لہذا جن الفاظ کے دو معنی ہوں، ایک اچھے اور دوسرے برے، تو ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نیک عمل کا بدلہ آخرت میں پورا ملے گا۔ انسان جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ صدقات و خیرات کی شکل میں ہو یا دوسروں کو اچھی بات بتانے کے ذریعے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، اس کا پورا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ مسجد کو ویران کرنا۔ جو شخص لوگوں کو مسجد میں اللہ کا ذکر اور عبادت کرنے سے روکے، مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے، ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے۔ مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکنے کی مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مسجد یا اس کے اطراف میں کوئی ایسا کام کیا جائے جس کی وجہ سے مسجد میں عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل واقع ہو، یا کوئی ایسا فتنہ برپا کیا جائے جس کی وجہ سے مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہود و نصارہ کے طرز معاشرت سے بچنے کا حکم۔
یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب، ان کا طور طریق اور ان کی تہذیب اختیار کر لیں۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ تلاوت کے حقوق، ان لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور تلاوت کے حق دو ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری حق مثلا وضو کرنا، مسواک کرنا، عطر و خوشبو کا استعمال کرنا۔ باطنی حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، معنی و مطلب سمجھ کر پڑھنا، جن آیتوں میں عمل کا مطالبہ ہے ان پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ اپنی اولاد کی ہدایت کی فکر، مسلمانوں کو اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت کا واقعہ بیان فرمایا تو آخری وقت میں بھی اپنی اولاد کی ہدایت اور ان کے ایمان کی کس قدر فکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ نبیوں کا خاندان ہے۔ پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دل کی تسلی اور اطمینان کے خاطر اپنی اولاد سے سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ محترم حاضرین و ناظرین، یہ آج کا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا گیا جو سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 تک مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔